السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم چھٹے پارے کا 5واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی پڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، سورہ نمبر 5۔ اس سے پہلے جو ہم سورہ ختم کر چکے وہ سورۃ النساء تھی۔ آج سے سورہ مائدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے، اس کے لیے ہم نے ایک چینل بنایا ہے اردو کلاس، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا بہت عربی پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے اردو پڑھنا بہت ہی سمپل اور آسان ہے، ایک بار ضرور چیک کریں۔ اب آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ تاکو لام سے ملانا ہے، سورۃ المائدہ مدنیہ۔ اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ ہے اور اس میں 120 آیتیں ہیں اور سورہ مائدہ کے 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید۔ غیر محل، لام کو ڈائریکٹ صاد سے ملانا ہے یا بیچ میں چھوڑ دینا ہے۔ محل الصید وانتم حرم، رو کو پور پڑھیں گے اور دو پیش کی جو تنوین ہے وہ رکنے کی حالت میں جزم سے بدل جائے گی۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ اللہ کے لام کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اور عین کے اوپر بڑی مد ہے، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین۔ یہاں پر مد ہے، چھوٹی مد اور بڑی مد۔ چھوٹی مد کو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور بڑی مد کے بارے میں ہم نے اوپر بتا دیا۔ ولا آم، الف کو میم سے ملانا ہے، اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ آم ولا آمین، نون کے زبر کو آگے لام سے ملانا ہے، آمین۔ بیت الحرام یبتغون فضلا، ضاد کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، فضلا من ربہم ورضوانا، ضاد کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر رضوانہ پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا صحیح ہے۔ عربی قرہ اس کو دال کی شکل میں رضوانہ پڑھتے ہیں اور مصری قرہ اس کو ذال کی شکل میں رضوانہ پڑھتے ہیں۔ 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، صاد اور تو، فَاصْطَادُوا، یہاں پر تادو نہیں پڑھنا ورنہ یہ تا بن جائے گا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا لازم ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ترجمے کے بدل جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں پر الربع لکھا ہوا ہے، یعنی جو چھٹا پارہ ہم نے شروع کیا تھا 2-3 دن پہلے، وہاں سے لے کر یہاں تک الحمدللہ پاؤ پارہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن آج ہمیں رکوع تک پڑھنا ہے، دھیان سے سنتے رہیے۔ حرمت، ہا کو حلق سے اچھے سے ادا کرنا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لام کو سین سے ملانا ہے، أكل السبع إلا ما ذكيتم، قف رکنے کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہر جائیے اور اس آیت کو برابر دھیان سے پڑھیں۔ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، باکو لام سے ملائے، بالأزلام، ذالکم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، یہاں پر وا نہیں پڑھنا ہے، واو کو ڈائریکٹ خو سے ملا دینا ہے۔ یہاں پر اگر خو کے اوپر جزم نہیں ہوتا تو ہم یہاں پر الف مدہ کی شکل میں وا پڑھتے تھے، لیکن الف مدہ کے بعد بھی اگر جزم والا حرف آ جاتا ہے تو ڈائریکٹ الف مدہ کے زبر کو جزم والے حرف سے ملا دیا جاتا ہے۔ وخشون، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دو زبر کو الف مدہ بنا دیں گے رکنے کی حالت میں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، مخ خو کو پور پڑھنا ہے اور صاد کو بھی، مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، رو کو غین کو جن حروف کو ہم پور پڑھ رہے ان حروف کو پور پڑھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، جہاں پر زا والی نشانی آوے وہاں پر رکنے کے مقابلے میں ملا کر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر رک جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر زا ہم کو ملا کر پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑی آیت تھی، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر رک گئے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بہت ہی آسان ہے۔ اليوم احل لكم الطيبات، میم کو تو سے ملانا ہے، لكم الطيبات، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات، یہاں پر ذا کی نشانی دی، اس سے پہلے جو ذا کی نشانی آئی وہاں پر ہم رکے تھے اور یہاں پر ہم نہیں رکے۔ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من، یہاں پر اکفا کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے قوف ہے۔ من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، خو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، دو زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جو ذا کی نشانی ہے یہاں پر ہم نہیں رکے اس لیے کہ ہمارے لیے ملا کر پڑھنے کی گنجائش تھی، اور ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اس لیے کہ زیادہ افضل ہے۔ الحمدللہ یہاں تک چھٹے پارے کے 5 رکوع مکمل ہو چکے۔ ابھی جو ہم نے رکوع پڑھا اس میں 5 آیتیں پڑھی، اور یہ جو ہم نے آج سے سورہ مائدہ شروع کی اس کا پہلا رکوع بھی یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں، اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کرے اور قرآن پاک کو پھیلانے میں ہیلپ کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔